آپ اس خبر کو آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کے رہنمائی کے لیے کس حد تک فائدہ اور کس حد تک نقصان گنتے ہیں اور کیا امپورٹنس ہے اس چیز کی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تیل کی امپورٹ کے حوالے سے خبر نہیں ہے، یہ تیل کی تلاش کے حوالے سے خبر ہے، کیونکہ ساتھ میں سٹیل کا ذکر بھی آ گیا، اور سٹیل مل کی ریہیبلیٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے تو باقاعدہ ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے۔ وہ ہمایوں اختر، جنرل اختر عبد الرحمان کے صاحبزادے جو ہیں، وہ کیا نام ہے چھوٹے صاحب جو آج کل ایڈوائزر ایس گورنمنٹ ایڈوائزر عمران خان سے بھی ایڈوائزر، قومی اثاثہ ہیں جو عمران خان کے بھی ایڈوائزر تھے، اس گورنمنٹ میں بھی ایڈوائزر ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اقتدار میں حصے دار ہے، تو وہ ایڈوائزر ہے جی آج کل۔ کاش ایسی گیدر سنگھی آپ کے اور میرے پاس ہوتی، ہم تینوں کے پاس، تو ہم بھی آج پی ٹی وی میں ملازم ہوتے ہیں۔ ساڈی نوکری پکی نہیں گیدر تسی کہندے۔ اور وہ اچھا میں جو عرض کر رہا ہوں یہ تیل کے تلاش کا شعبہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے جس جگہ پہ تیل کا کنواں کھودنا ہے وہاں کے آپ رائٹ خریدتے ہیں، وہ رائٹ جو ہے وہ $5 لاکھ سے لے کے 50 کروڑ ڈالر تک کے ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ کہ کتنی پاسبلٹی ہے۔ پھر 8 سے 10 ملین ڈالر جو ہے وہ ایک کنویں کی کھدائی کے اوپر لاگت آتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو پیسے ہیں 8 سے 10 ملین ڈالر اور یہ جو رائٹ خریدنے ہیں، یہ کوئی شخص لگانے کا رسک لے پھر وہ کنواں کھودتا ہے، اور اگر وہ کنواں کھودتا ہے اور اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ پیسے گئے۔ لہٰذا تیل کی تلاش کے اندر جو ہے بہت کم کمپنیاں آپ کو ملیں گی، جو ملیں گی وہ بہت بڑی بڑی ملیں گی کہ اس طرح کی اگر اس کی سال کی 4-5 ڈرلنگ جو ہے وہ ناکام بھی ہو جائیں تو اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو روس جو ہے اس کی جو کمپنی ہے بہت بڑی ہے تیل اور گیس کی، آسپروم کے کیا نام ہے اس طرح کا، گیس پروم اس کا نام ہے، بہت بڑی نہیں اگر تو ساری کھدائی ہوتی ہے اور پاکستان میں ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے کیا بتا دیجیے تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کون دے گا؟ روس دے گا؟ ہاں ظاہر ہم کہتے ہیں کہ وہ کریں گے تو وہ تیل نکلے نہ نکلے ہماری عوام کو مطلب دیہڑیاں ضرور لگ جائیں گی، روزگار مل جائے گا، 200-250 بندوں کو وہاں پہ روزگار مل جائے گا، کوئی 4-5 ہزار ڈاکوؤں کو وہاں پہ آ کے لوگ گواہ کر کے جانے اور بتا لینے کا موقع مل جائے گا۔ آپ کی تجربے کے مطابق کیا کہتے ہیں صاحب؟ تجربہ کیا یہ کھودتے رہے کنویں جو تجربے کے مطابق؟ میں دیکھتا رہا ہوں جب کھود رہے ہوتے تھے ہمارے پاس ایک صوبہ بلوچستان ہی ہے، اس طرف ہی ہمارے پاس۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم صوبہ بلوچستان کہتے ہیں، حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ تیل اور گیس کے اگر ہم ذخائر دیکھیں پچھلے 20 سال میں سندھ میں برآمد ہوئے ہیں، اور ابھی بھی سندھ کے اندر ڈرلنگ کرنے کے جو رائٹ ہے اس کے لیے عالمی کمپنیاں زیادہ ڈالر دینے کو تیار ہیں، کیونکہ انہیں وہاں پہ اس کے امکانات جیولوجیکل سرویز یا اس کے اندر زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو ساون گیس فیلڈ، سر یہاں پر فی الحال بات یہی ہو رہی ہے کہ روسی تیل کی درآمد ہوگی، خام تیل درآمد کیا جائے گا، تو رانا صاحب اگر یہ خام تیل ہم لوگ درآمد کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں ایک بات لے لیجیے، دیکھیے بھارت کے ساتھ امریکہ کو شکوہ کیا تھا کہ آپ روس کا تیل لینا بند کر دیں، مودی نے اعلان کیا کہ ہم تیل نہیں لیں گے، تو پھر جا کے اس کے اوپر اس نے 100% ٹیرف جو تھا، یہ ہم احمد ہے کہ اوکھلی کے اندر سر دے رہے۔ نہیں ایک منٹ رانا صاحب، ہم بڑے کیا کہتے ہیں اچھے دوست ہیں اس وقت امریکہ کے، جو بھارت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر دوسرے تیسرے دن تو وہ ہمارے طیارے ہمیں گنوا رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم کیوں روس سے تیل چلیں؟ لیکن ہم روس کے بھی اچھے دوست ہیں، ہم اس سے ملنے کے لیے دروازے توڑ کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری دوستی کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ جو آپ خام تیل کی بات کریں یہ آپ کی خام خیالی ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ امریکہ سے تو تیل آ رہا ہے پاکستان، آپ کو پتا ہے امریکہ سے تیل کی ایک وہ آ چکی ہے کھیپ، ٹھیک ہے نا، اور دوسری رستے میں ہے، سائیاں کتھے تھے ودائیاں کتھے۔ اور دوسری بات یہ ایک نا گدھا تھا، اس کے زخم تھے تو اس پہ مکھیاں بیٹھی تھی، تو ایک رضی صاحب جیسا نیک بندہ گزرا تو انہوں نے کہا یار زخم پہ مکھیاں کھا رہی ہیں، انہوں نے ہلا دیا تو گدھے شریف نے دلتی مار دی۔ تو رضی صاحب نے کہا کہ بھائی تیرے میں نے زخم پہ سے مکھیاں اڑائی، تو نے دلتی مار دی، احسان فراموش انسان۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ کہ تم نے تو میرے پہ ظلم کر دیا بھائی، یہ جو مکھیاں بیٹھی تھی یہ کھا کھا کے رج گئی تھی، اب تم نے اڑا دی، اب تازہ مکھی بیٹھیں گی، تازہ بیٹھ کے زخم کھائیں گی۔ نیا اسٹیل مل بناؤ، بھوکے ہو، پیسے مک گئے آپ کے پاس، دیہڑیاں نہیں لگ رہی، پہلی اسٹیل مل کھا کے نہیں رجے، اتنا مضبوط میدا ہے تمہارا کہ تم اسٹیل کھا گئے پورا۔
ठीक है ना, डकार भी नहीं मारी। अब नवी स्टील मिल, और भाई जो तुम्हारे पास पहला सासा था, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया तुमने उस वक्त, ठीक है ना, बंदे पार के है वो इतनी भारी स्टील मिल जितने बंदे तुमने वजनी डाल दिए। हम नौकरियां देने के लिए इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन यार आपको इशारा ना ये भी तो कहना चाहिए ना कि अगर अमेरिका के साथ इतनी यारियां हैं तो उनसे कहें यार हम ईरान की गैस खरीद लेंगे। नहीं, दूसरी बात ये कि भाई अरबों का जुर्माना है, अक्लमंद को इशारा काफी होता है। एक बंदा रूस से तेल लेने गया था, अजय डियालज पे है, ठीक है ना, तेल आया सी, अक्लमंद को इशारा काफी होता है। भाई जनाब मतलब केड़े पासे टूर पे हो, हम तो कह रहे हैं कि हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है ईरान, यार उससे आप हमें गैस ले लेने दे, आपकी मेहरबानी, आप हमारे पे और दूसरी बात एक सॉरी आई एम सॉरी, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं घर जाके भी अपने आप को कहता हूँ कि यार ये क्या बीच में तो खातून की सिंपल सी बात, ये भाई हमें तेल नहीं चाहिए, सानू गैस दे दो ईरान, तो साडा काम चल जाएगा, हमें तेल के बगैर भी काम चल जाएगा। ठीक है रजी साहब, जहाँ पे हम इंटरनेशनली चीजों को बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, देखिए इकोनॉमी में भी हमने अपने मामलात को बेहतर करना है, फॉरेन पॉलिसीज में भी खुद को बेहतर करना है, लेकिन आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे जो मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन है अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो कि की गई, वाज़ेह तौर पे की गई। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम थी, अफगान इंडियन रजीम मुलव्विस हुई, इसका खुद अब पाकिस्तान भी भारत भी बता रहा है अपने मुंह से कि हाँ भाई ये हमारे बंदे थे और क्या था क्या नहीं था। तो सर दुनिया भर के मुस्तनद चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ, ये वज़ीर इत्तलात की स्टेटमेंट थी। सर उन्होंने एक मुतालबा किया है कि हसास मामलात में जिम्मेदाराना सहाफत को फरोग दिया जाए, ये उन्होंने आलमी मीडिया से मुतालबा किया, सर बहुत जरूरी हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया से भी मुतालबा किया है उन्होंने, वैसे उन्होंने खिताब आलमी मीडिया से फरमाया है, लेकिन मुतालबा उस मुतालबे के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ भगोड़े और मफरूर यूट्यूबर जो है बैरून मुल्क बैठ के उन्होंने इसको बड़ा बढ़ावा दिया, बल्कि कुछ सजा याफ्ता लोग जो हैं, जो बरतानवी अदालत से बाकायदा कॉन्विक्ट हो चुके हैं, उन्होंने भी इस गलाजत की मुहिम के अंदर हिस्सा डाला है। मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे भाई हैं, वज़ीर इत्तलात हैं और बड़े यंग प्रॉमिसिंग हैं, उन्होंने मुस्तकबिल में आगे जाना है। भाई ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का दौर है, जिस बात के ऊपर आज आप बुध के रोज, आज बुध ही है ना, बुध के रोज प्रेस रिलीज, एक हफ्ते बाद वाकई के, हाँ प्रेस रिलीज फरमा रहे हैं, सर खाकसार सैटरडे और संडे पूरा अपना गारद कर चुका है। उस वक्त पाकिस्तान पे डिसइंफॉर्मेशन अटैक था, हम एज ए पाकिस्तानी, नॉट एज ए जर्नलिस्ट, हम एज ए पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान का दिफा करते हुए पाए गए। सर आपकी टीम का कोई रुकन जो था वो मुझे फ्रंट पे नजर नहीं आया, उस फ्रंट के ऊपर मेरे जैसे थे, इसार राना जैसे थे, फरियाब जैसे थे। ज़रियाब कौन है सर? तो मैं उन्हें अपनी भाभी नू पूछा, ज़रियाब जैसे थे, मतलब इस तरह के आम पाकिस्तानी जो थे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर जो थे वो जंग लड़ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को मलाइन किया जा रहा था और हमने चंद घंटों के अंदर उनका वो बयानिया उलट के मारा। तो ये भी है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि हमारे ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाता है, बल्कि सही भी लगाता है, तो हमें उसका जवाब देना चाहिए।